بس میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ جب بولنے کی باری آئے تو بولا کریں، جب بولنے کی باری آئے تو بولا کریں۔ آپ کی خاموشی بھی بڑی خرابیاں لگتی ہیں۔ یہ جو اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں نا، کہ آپ ہرگز نہ سمجھا کریں، اسپیشل میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ صرف آپ ہی بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا حضرت کس کس ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہے۔ میں اپنیوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ہمارا مان ہے، ہماری ایجنسیاں، ہماری فوج ہمارا مان ہے۔ میں کوئی اس طرح کا نہیں، میں سچ بات کر رہا ہوں بھائی، وہ ہیں تو ہم ہیں، وہ نہ ہو تو ہم بھی نہ ہو۔ آپ انڈیا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کھا جائیں آپ کو سارے کے سارے، جو ہے وہ تو ہے، لیکن حضرت جی وہ ہمارا مان ہے۔ وہ اگر رات کو بارڈر پہ کھڑے ہیں تو ہم اس لیے بڑے آرام سے اپنے گھر سو رہے ہیں۔ میں تو یہ نہیں، بڑے بڑے بندے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے نہیں بیگانے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو کام ان کا کیا ہوتا ہے؟ صرف آپ دیکھیں نا جی، جب ہمارا عروج تھا، حکومت ہماری تھی، بادشاہت ہماری تھی، وہ بچوں میرے کاکی وہ تو تب نہیں باز آئے۔ کیا انہوں نے نبی علیہ السلام کے جسد مبارک کو آپ کے روضہ اطہر سے چرانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ تو آپ کے خیال میں کیا اب وہ باز آ گئے ہیں اور ہم سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے خلاف؟ وہ آپ کے خلاف اتنا کام کر رہے ہیں، اتنا کام کر رہے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نہیں کچھ کر رہے، ہم اکٹھے ہوئے، آپ نے میری خوشامد کی، میں نے آپ کی، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ڈیوٹی تھی وہ کام کر رہے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں آپ کی محافل میں آ کے، وہ پتہ ہے وہ کیا کرتے، کیا ہیں، نوٹ کیا کرتے ہیں، صرف یہ آپ کو دیکھتے ہیں جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک آیا تو انہوں نے کیا کیا۔ اللہ ہونا تو یہ چاہیے نا جیسے ان کا نام آئے تو کیفیت بدل جائے۔ یہ تو پنجابی سے کہتے ہیں لو کھلو جانا جب ان کا نام مبارک آیا۔ ایمان کا تقاضا ہے، یہ تو وکری بات ہے حضرت، میری قوم لگ گئی ہے، لگ گئی ہے نہیں تو آپ کے خیال میں حضرت اس کی مخالفت نہیں کر رہا، ٹھیک ہے رنگ ہے جی، میرا چشتی رنگ ہے، میں کو مخالفت نہیں کر رہا، لیکن ہم لگ گئے ہیں۔ آپ کے خیال میں نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک اب اس چیز کا محتاج ہو گیا؟ اگر اس طرح ہی نام لیں گے تو آپ حرکت میں آئیں گے۔ بھائی آپ کا مزاج بن گیا، ایمان کہتا ہے میرا مزاج کوئی نہیں ہے، میرا مزاج یہی ہے بس ان کا نام آئے تو جھوم اٹھو حضرت۔ یہ تو آپ کو حضرت جی جگانا پڑتا ہے، کہہ کہ آپ کو درود پاک پڑھوانا پڑتا ہے۔ ایمان کہتا ہے میرا ایسا کوئی مزاج نہیں ہے۔ حضرت قاضی یاد رحمت اللہ تعالی نے شفا شریف میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر مبارک صحابہ کے سامنے کیا جاتا تو ایسے مست و بے خود ہو جایا کرتے تھے، اور وہ ذکر مصطفیٰ سن کے ایسے جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں۔ ہم لگ گئے ہیں، یہ تو ہم لگ گئے ہیں کہ حضرت جی جگانا پڑتا ہے، درود کے لیے کہنا پڑتا ہے، ہلانا پڑتا ہے، ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے، پھر ہم پڑھتے ہیں۔ یہ ہم نے اپنا مزاج، ایسا نہیں مزاج، مزاج یہ ہے بس نام آئے وہ پھر نوٹ کرتے ہیں۔ جب نام مبارک آیا انہوں نے کیا کیا، پھر وہ دوسری یہ دیکھتے ہیں کیا۔ جب حضرت آپ اس کی ایکو کھولتے جا رہے ہیں، نہ کھولیں حضرت، اب اس کو سادہ رکھیں، جتنا سادہ رکھیں گے مجھے اتنا اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ پھر اپنے فن کا مظاہرہ کر دیجیے گا۔ مجھے سادی سی ہوا، مجھے الجھن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جب درود پاک پڑھنے کی آری آئی تو انہوں نے کیا کیا، ادھر بندے گئے نا، خیر یہ تو لات نے میں ان کا نام لے رہا ہوں، میں آپ کو ان کی باتیں سنا رہا ہوں، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو بدلو یار اپنے آپ کو، اور کم از کم اتنا تو معیار اپنا رکھو کہ جب ان کا نام لیا جا رہا ہو جو مرضی ہو، کم از کم اتنا تو یار میں رکھو۔ وہ ایویں نہیں حضرت جی کرم ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ سلیمان توسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شی فرماتے تو شخصیت آئی، روب تاری ہوا ساری محفل پہ، وہ کچھ باتیں کی، چلے گئے، پیر سیال لجپال بھی حاضر خدمت۔ تو آپ نے فرمایا پتہ یہ جو آ کے گئے ہیں یہ کون گئے ہیں؟ سب نے عرض کی حضرت آپ ہی جانے۔ آپ نے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام۔ شب حیران، فرمایا
जिस को मिलने का शौक है जाओ मिल लो जाके। इम्तिहान था ना मुरीदीन का, सारे उठ के नस गए, पीर सयाल नहीं गए। आपने फरमाया तू नहीं खिजर नूं वेखना, अर्ज़ की हुजूर मैं तो उन्हें वेखांगा जिन्होंने खिजर भी वेखण आए ने। मैं नबी अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक ले रहा हूँ, आप उससे तवज्जो हटा के बंदों को देख रहे हैं। खैर किवें पाएगी इधर, किस तरह झोलियां पाए को मयार रखो यार। मैं कहता गोला भी चल जाए फिर भी खैर है, उन्होंने का नाम लिया जा रहा है। मैं हजरत मेरी उस दिन कमेटी से, हमारी मस्जिद का टाइम है, हमने 1:30 बजे ना खत्म करना होता है। बड़ी इब्तिदा की बात है, अब तो अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया, बड़ी मेरी दाढ़ी भी मट्टी वो, मैं सरकारी खतीब हूँ ना, गैपको का खतीब हूँ, वापडा का खतीब। टाइम इज टाइम, गवर्नमेंट की मस्जिद है। मैं अब हजरत बात शुरू कर ली मैंने, वो जनाब वो मैंने बात शुरू कर दी। अब 1:30 बज गए, उधर जनाब उनकी बात है, उधर जनाब सामने सारे साहब बैठे हुए, मैं नहीं बाल गल मुकाई कोई। मैं केड़ा एडा कानून आ गया कि उनका नाम है इधर, मैं नहीं गल मुकाई कोई। वो आखिर में ना नीचे से एक बंदा बोल ही पड़ा, मुझे कहता है खतीब साहब 1:30 बज गए हैं, आप गुफ्तगू खत्म करें। मैं जी आज 1:30 छड़ के 4:30 भी बजणगे, गल मैं उदों ही मुकानी जो मुकनी है। ऐसी कौन सी बात आ गई है, इतनी अफसरशाही आ चढ़ी है हजरत, मैं अब उनकी बात याद ही छोड़ दूं। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर अल्लाह ने बड़ा ही नवाजा, बड़ा नवाजा। मैंने नहीं छोड़ी, अल्लाह मैं मुलाजिम था जी, बाप सामने बैठे, आखिर इतनी बोल ही पड़ा अफसर, कहते हैं हजरत साहब आप देख नहीं रहे, वक्त ऊपर चला गया। मैं हजरत जी मैं ये भी देख रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हजरत ऐसी भी कोई आफत नहीं आ पड़ी कि 1:30 बज गया मैं उनकी बात ही दूरी छोड़ के कहूँ लो जी 1:30 बज गए, नहीं ऐसे फिर बड़ा याद रखें हजरत। ये क्या हुआ, मैं आपको उनकी बात सुना रहा हूँ, बंदे अंदर गए ने, तुम उन्होंने गल वालू ध्यान चढ़ के सारे बंदे देखने लगे। मैं यार रखो यार, ऐसे ना करो। इसीलिए तो फिर मैं कहता हूँ मियां मोहम्मद बख्श साहब ने सही आके फरमाते हैं, कदर नबी दी अल्लाह जाने या जाने नसाबी है। हमें क्या कदर नबी दी जानन वाले विच सौ गए शहर मदीने, हमें क्या कदर, हमारी जान बला, हमें क्या कदर। इसलिए बेटा कुछ मैार बना, बड़ा वक्त हमने ज़ाया कर दिया। अब अपना कोई मैार, फैसले, दिन आते हैं गुजर जाते हैं, हम कुछ नहीं अखज़ते। मिसाल के तौर पे 10 मुहर्रम, इस 10 मुहर्रम पे हमने क्या लाए हमल बनाया? इस 10 मुहर्रम पे हमने को लाए हमल बनाया जी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, यजीद, शिमर इब्न ज़ियाद, कुरान, नमाज, नाना जान की शरीयत, शहादतें, अली असगर, अली अकबर, फिर वक़्त का यजीद, फिर इब्न ज़ियाद, फिर शिमर, क्या करना है इनका? को बनाया हमने को लाए हम कुछ नहीं। एक भाई ने सबील लाई, एक भाई ने नान हलवा वंडिया, एक भाई ने चौल पकाए, एक भाई ने खीर पकाई, एक भाई ने लीम पकाई, ते अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। इससे ज्यादा कुछ किया नहीं, कुछ भी, कोई कुछ भी। साल के तौर पे बड़ी मारूफ बात है, हर छोटे बड़े को पता है। जब इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई, शहादत सजदे में हुई, शहादत सजदे में, ठीक है। शहादत होने के बाद उन्होंने आपके जिस्म मुबारक की बेहुरमती की, ठीक है जी, सर मुबारक कलम किया, वो इस हद तक जा चुका था, फिर उन्होंने सर मुबारक को नेज़े पे चढ़ा के अपनी फतह का जश्न मनाया। बड़ी रिवायात हैं, सबसे मजबूत तरीन रिवायत सैयदुना ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला जो कि सहाबी रसूल भी हैं, फरमाते मैं छत पे था, यजीदी गुजर रहे थे, सर मुबारक नेज़े पे था, लेकिन फरमाते हैं देखता क्या हूँ, नेज़े पे होने के बावजूद सर इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही है। आपने तिलावत आयत तक बताया, मैं 15वां पारा था, सूरह कहफ थी, उसकी एक आया मुबारक सबको पता है ना जी। अच्छा चलें, मैं अब उलमा से नहीं जी, आपसे और खुद से एक सवाल करने लगा, जवाब आपने सच सच देना है। अगर की है फिर भी खामोश रहिएगा, नहीं की फिर भी खामोश रहिए, मुझे जवाब आता है आपका, मैं किसी को जलील नहीं करने है, मेरा तो काम है जिन्होंने पंजाबी कहते हैं सट करानी, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात है, मैं तो ड्यूटी करने की कोशिश करूँगा, ठीक है जी। इमाम अली मुकाम शहादत सजदे में और कुरान पाक नेज़े पे, शहादत सजदे में और कुरान पाक।
اچھا میں نے آپ کو 364 دنوں کی چھٹی دے دی، حالانکہ میں نے چھٹی دی ہے، اتو چھٹی کوئی نہیں لبنی ہے، مت ہے چھٹی دے بھلیکے مارے جائیو، یہ چھٹی میں نے دی ہے ادھر کی، باقی ادھر سے چھٹی کوئی نہیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کوئی بندہ بھی روز قیامت اتنی دیر تک اپنی جگہ سے نہیں ہل سکے گا جتنی دیر تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے، اور ان 4 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ عمر کیسے گزاری۔ ٹھیک ہے جی، یہ 364 دنوں کی چھٹی میں نے دی ہے آپ، ادھر سے کوئی چھٹی، صرف ایک دن کی بات کرتے ہیں، 10 محرم الحرام جو اس سال کی ہے، پچھلی کی بھی نہیں پوچھوں گا، اس 10 محرم الحرام کی بات کر لیتے ہیں۔ سوال آپ سے ہے، سوال خود سے ہے، علماء سے نہیں ہے سوال۔ امام علی مقام شہادت سجدے میں اور تلاوت نیزے پہ، صرف اتنا سوال ہے، اتنا بتا دو آپ نے نیزے پہ بھی قرآن پڑھا، صرف اتنا بتا دو اس 10 محرم کو ہم نے کہاں بیٹھ کے پڑھا۔ میں سال کا نہیں پوچھ رہا جی، میں نہیں پوچھوں گا پڑھا نہیں پڑھا، پڑھا تو کدھر پڑھا، گھر پڑھا، مسجد پڑھا، دکان پڑھا، دفتر پڑھا، آفس پڑھا، گاڑی میں بیٹھ کے پڑھا، کتنا پڑھا، صفحہ پڑھا، رکوع پڑھا، ورقہ پڑھا، آدھا پڑھا، پاؤ پڑھا، کتنا پڑھا، میں نہیں پوچھوں گا، صرف میں اتنا سوال کر رہا ہوں اس پاک گھر کی ڈیوٹی کرتے ہوئے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نیزے پہ پڑھا، تم نے کدھر پڑھا؟ بھائی دیکھو نا جی، 10 محرم ہے، امت کو پیاس یاد تھی نا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ، پانی لگا نا جی، امت کو پیاس یاد تھی نا امام علی مقام کی، پانی آپ نے لگایا، امام پاک کی پیاس کو یاد رکھتے ہوئے آپ نے پانی کا اہتمام کیا جگہ جگہ، ان کی بھوک بھی یاد تھی، آپ نے کھانے کا بھی اہتمام کیا۔ تو سوال صرف اتنا ہے بھائی، پیاس بھی یاد تھی، بھوک بھی یاد تھی، قرآن نہیں تھا یاد کسی؟ قرآن نہیں تھا یاد کسی؟ نہیں، قرآن میں نہیں تھا یاد، کیونکہ جیسے پیاس اور بھوک یاد تھی، اگر ہمیں قرآن بھی یاد ہوتا تو جیسے سبیل اور لنگر لگا پھر قرآن